شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه في محكم تنزيله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق، احسان کہ آج کے اس جمعہ کے مبارک دن میں، مبارک جگہ میں ہم سب اکٹھا و جمع ہوئے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. آج اس جمعہ کے خطبے میں ہمارا باذن اللہ موضوع رہے گا اسلام کا مستقبل احادیث نبویہ کی روشنی میں. ہمیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے زمانوں میں، آنے والے دنوں میں اور بالخصوص فتنوں کے اس دور میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب اجنبی ہو جائے گا. جیسے غربت اور اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، پیک پر جائے گا، پھر سے جو ہے اس کو غربت اور اجنبیت نصیب ہوگی. تو ایسے میں جو اجنبی ہوں گے، جو لوگ ایسے دور میں اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بشارت ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام کا معاملہ یا مسلمانوں کا معاملہ یا لوگوں کا معاملہ اسلام کے ساتھ کیسا رہے گا. چونکہ اس حدیث کا تعلق پیشین گوئیوں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسی لیے ایک غلط فہمی جو لوگوں میں بہت عام ہے اسے ہم چاہتے ہیں کہ واضح کر دیں، اس غلط فہمی کو دور کیا جائے. کیا غلط فہمی ہے؟ اگر آپ دیکھیں بعض اسپیکرز، اسکالرز اور مشہور سوشل میڈیا پر جو کہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے حدیثیں پڑھ کے اس کا غلط معنی بتلا کر کے ایک پوری قوم کو، پوری نیشن کو بدنام کر کے رکھا ہے. ویل للعرب، ویل للعرب، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی. کیا عرب کی تباہی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اور آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو دیکھو یہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانی، یہ بھی برے، وہ بھی برے. کیوں؟ کیا برے ہیں؟ برائی کیا ہے ان کے اندر؟ ارے وہ بلڈنگیں بنا رہے، ٹاوریں بنا رہے، لمبے لمبے برج بنا رہے، تو اس بنا پہ کیا ہو گئے؟ برے ہو گئے. بلڈنگ بنانے سے، کوئی لمبا ٹاور بنانے سے برا ہو گیا. وہ پوری قوم، پوری جنریشن، پوری عرب کنٹریز کیوں ہو گئی؟ بری ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا کہ عرب کی تباہی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ بلڈنگیں بنائیں گے، مقابلہ کریں گے، اس لیے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے. تو کیا قیامت کی نشانی ہو جانے سے وہ شخص برا ہو گیا؟ کسی کے اندر کوئی قیامت کی نشانی پائے گی وہ برا ہو گیا؟ دیکھیں، اس لیے سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی وہ 3 طرح کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کے اندر خیر ہے. کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کی نشانیاں کچھ ایسی ہیں جس کے اندر کیا ہے؟ خیر ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا آنا، دنیا میں آنا، یہ خود قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے نہیں۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، کیا ہے؟ خیر ہے شر ہے؟ وہ خیر ہے۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے۔ تو پتہ چلا، اچھا یہ پہلی۔ دوسری نشانی ایسی ہے جو صرف شر ہے۔ ایک تو یہ خیر ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا صرف شر ہی شر، برائی ہی برائی ہے۔ بہت ساری نشانیاں قیامت کی، فحاشی کا عام ہو جانا، ننگے پن کا عام ہو جانا، بے لباسی کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، والدین کی نافرمانی، عورتوں کی نافرمانی، یہ سب شر ہے، اس کے اندر کوئی بھی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری نشانیاں، زیادہ تر نشانیاں یہی ہیں۔ تیسری جو قسم ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، ایک خیر ہو گئی، شر ہو گئی۔ دوسری ہے نہ وہ خیر ہے نہ شر ہے، نہ وہ خیر ہے نہ شر ہے، یعنی ڈائریکٹ نہ خیر بول سکتے نہ شر بول سکتے۔ ہاں، اس کے یوز اور اس کے ساتھ لوگوں کا تعامل کیسا ہے، اس حساب سے اچھی یا بری ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے مال وَيَكْثُرُ الْمَالِ، مال کی کثرت ہوگی۔ تو مال برا ہے اچھا ہے؟ کیا ہے؟ مال برا ہے اچھا ہے؟ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، آپ جیسا یوز کرتے، اچھا کے لیے یوز کرتے بہت اچھا، خیر و بھلائی کے کام میں یوز کرتے، مسجد بنانے کے لیے یوز کرتے، مدرسوں کو بنانے کے لیے یوز کرتے، دین کی ترقی ہو، مسلمانوں کا بھلا ہو، قوم ملت کا بھلا ہو تو اچھا ہے نا۔ لیکن وہی پیسہ اگر غلط جگہ یوز ہوتا تو برا ہے۔ ایسے ہی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا نہ خیر سے تعلق ہے نہ برائی ہے۔ انہی میں سے آپ دیکھیں بہت ساری نشانیاں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کنٹریز کیا ہو جائیں، بالخصوص جزیرۃ العرب کیا ہو جائے، ہرا بھرا نہ ہو جائے۔ اس کے اندر خیر ہمیشہ ہے اور ہرا بھرا ہوگا، ان کو دنیاوی فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے اٹھا لیں سے۔ اس کے اندر کوئی خیر اور شر نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ بلڈنگیں بنانا ہے، یہ جو بلڈنگیں بنانا ہے اسی میں سے ہے۔ وہ کوئی بلڈنگ بنانے سے کیا فاسق فاجر ہو گیا، ٹاور بنانے سے فاسق فاجر ہو گیا، اور اچھے مکان میں رہتا فاسق فاجر ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دیکھیں یہ بھی، اچھا ہم لوگ اتنے دور جا رہے، 6000 7000 کلومیٹر قیامت کی نشانیاں ڈھونڈ رہے، اپنے گھر میں نہیں ڈھونڈ رہے۔ ہمارے گھر کے اندر کتنی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ معلوم بیوی بات نہیں مانتی شوہر کی، قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ دین سے جاہل ہوں گے، جیسا کہ ابھی آگے آنے والا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ نظر نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگ ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، 4 صورتیں بیٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ نہیں آتا، یہ قیامت کی نشانی جہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا۔ ہم اپنے اندر قیامت کی نشانی نہیں ڈھونڈتے، ادھر چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ تو ایک اچھی والی، ایک بری والی، دوسری ایسی نشانیاں جن کا خیر اور شر سے تعلق نہیں ہے، بہت ساری نشانیاں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورت یہ شوہر کے کاروبار میں تعاون کرے گی، عورت جو ہے شوہر کے کاروبار میں تعاون کرے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن کیا ہر وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں تعاون کر رہی ہے دونوں برے ہو گئے؟ کیا آپ بولیں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی کاروبار کرتے برے ہیں، یہ عورت جاب کرتی بری ہو جاتی؟ کوئی عورت اپنا گھر کا خرچہ چلا رہی ہے، شوہر کا سپورٹ کر رہی ہے، بری ہو گئی۔ اگر وہ عورت حلال و حرام کی تمیز کر رہی ہے، اگر جاب بھی کر رہی ہے، اپنے آنے میں جانے میں جس ماحول میں ہے وہاں شریعت کی پابندی کر رہی، بری ہے؟ نہیں بری ہے۔ یہ عورت کام کر رہی ہے، شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے کاروبار میں، بزنس میں، کیا یہ بری ہے اس بنا پہ کہ آپ کاروبار کر رہی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بری ہے؟ نہیں بری ہے۔ دونوں اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کر رہی ہے تو جائز ہے، بری نہیں ہے۔ بری نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ قیامت کی نشانی ہی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں بری نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ کاروبار کر رہی ہے نا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، وہ پھر بھی چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے وہ قیامت کی نشانی ہی۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ اچھی ہے نہ وہ بری ہے۔ اگر وہ بری نہیں ہے تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، پھر مطلب کیا رہ گیا بھائی؟ جب اس کے اندر کوئی شر کا پہلو ہی نہیں ہے تو اسے ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری، یہ سمجھو بہت اچھے سے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اچھی خاصی تعداد ایسی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے جن کا خیر و شر سے تعلق ڈائریکٹ خیر و شر نہیں ہو سکتا، پھر کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانی کا مطلب ہے قیامت قریب ہے، ویسے یوں سمجھو پھر اللہ کے نبی نے اتنا زیادہ ڈرایا کیوں قیامت سے؟ یہ اس وجہ سے، مثال آپ کی فلائٹ 8 بجے فلائٹ ہے رات کو، آج 8 بجے فلائٹ ہے، آپ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ارے 5 بج گیا، کیا کریں گے آپ؟ 8 بجے فلائٹ ہے، اب سارے کاموں کو چھوڑ کر کے، سارے کاموں کو پوسٹ پون کر کے، ڈیلے کر کے، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ پیکنگ کر لو، جانے کی تیاری کر لو، اپنے ضروری سامان جو ہیں ضرورت ٹریول میں یا جہاں جانا چاہتے ہیں ضروری سامان رکھ لو۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ 4 لوگوں کو اور بلائیں گے، فیملی کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلا لیں گے کہ بھائی آؤ، لیٹ ہو رہا ہے، ذرا سامان کی پیکیجنگ میں مدد کرو، کچھ شاپنگ کرنا تھا ضروری لا کر کے دے دو، مجھے میری مدد کرو، مجھے جانا ہے، ہاں 5 بج چکا ہے، مجھے پہنچنا ہے۔ تو آپ تیاری کرنے لگ گئے نا، تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فلائٹ کا 5 بج گیا تو آپ تیاری کرنے شروع ہو جاتے، یہ دنیا کا 5 بج چکا ہے، دنیا کا 5 بج چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے جانے کا، اور دنیا کا ٹائم دنیا کا 5 بجا ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کتنا دیر ہے؟ کچھ گھنٹوں کی سی دیری ہے، کچھ گھنٹوں کی سی دیری ہے کہ آپ اگر ہوئے تو مس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قیامت کی، لیکن اگر آپ دنیا سے پہلے، کیا دنیا جب تک چلے گی تب تک آپ رہیں گے؟ ابھی جتنے بھی اس سے پہلے جانے والے، یعنی ہمارا وقت تو اس سے بھی کم بچا ہے، یہ دنیا کا 5 بج چکا، تو سوچو ہمارا کتنا بج رہا ہوگا، ہماری زندگی کو اگر جوڑا جائے تو ہمارا کتنا بج رہا ہوگا؟ بس ہمارے تو چند لمحے ہیں شاید، اور آپ جوڑیے 50 60 70 سال کی زندگی، 30 40 سال کروس کر چکے، کتنا بچا ہے؟ کتنا بچا ہے؟ یعنی جو جا چکا ہے بہت زیادہ جا چکا ہے، جو بچا ہے تھوڑا سا بچا ہے، گئے دن زیادہ، ہماری زندگی کے دن گئے زیادہ، بچے تھوڑے، ہاں جتنا دن جی چکے ہیں اس کے بالمقابل اتنے ہی دن نہیں بچے ہیں، ابھی اس سے تھوڑے ہی دن بچے ہیں۔ سبحان اللہ، آدمی کو ڈرانے کے لیے کافی تھوڑے سے دن بچے ہیں، تو دنیا کے 5 بج چکے ہیں، تو ہماری جو ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے اس میں ہماری زندگی کی کیا حیثیت رہے گی؟ کتنے تھوڑے سے بچے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر تلاش کرنے کے بجائے کہ ارے یہ تو تھوڑا سا جینے والا نہیں، آپ دیکھو کتنا رہنے والے ہیں، اور بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ 5 بج چکا ہے نا، تو مزید برے حالات ہونے والے، اس سے پہلے کہ اور تاخیر ہو جائے آپ عمل کی تیاری کر لو، عمل کی تیاری کر لو اس سے پہلے کہ ایسے حالات ہو جائیں، ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ جس حالات میں القابض علی الدین کالقابض علی الجمر، کہ آج دین پر عمل کرنا آسان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت سے پہلے پہلے ایسا دور آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ آپ ہاتھ پر انگارہ لے لو، یہ زیادہ آسان ہوگا، دین پر عمل کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تیاریاں کر لو، وہ فلاں کی تباہی، عربوں کی تباہی، اس کی تباہی، اس کی تباہی، ویڈیو سن کے خوش ہو جا رہے کہ عرب کی تباہی ہو رہی، تم اپنا دیکھو نا، عمل کر رہے کیا آپ عمل کر رہے، آپ کا بیوی بچے فیملی والے عمل کر رہے دین پر، اس کی فکر نہیں ہے، وہ فلاں عرب کی تباہی ہو رہی اس کی بڑی خوشی ہو رہی، خوش ہو رہے ہو تباہ کر کر کے ان لوگوں کو۔ آپ کی زندگی کے 5 بج چکے ہیں، آپ تیاری شروع کر دیجئے، اور ابھی آپ جمعہ پڑھنے آئے، کوئی تکلیف ہوئی آپ کو، کسی نے روکا آپ کو جمعہ پڑھنے سے؟ 5 ٹائم کی نماز گورنمنٹ ڈنڈا مارتی کیا کہ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنا؟ سود لینے پہ گورنمنٹ نے آپ کو مجبور کیا، ہاں حرام خوری، چیٹنگ، بےایمانی کرنے پہ گورنمنٹ نے مجبور کیا؟ سب ایزیلی کام ہم کر سکتے، نماز بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے کس نے منع کیا؟ آپ دیجئے نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جائے گا، ایسا آئے گا زمانہ۔ اور آج جو حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں سدھرو گے اس سے برے حالات آ جائیں گے۔ آج بچوں کی تعلیم آسان ہے، اور آج بہت شد و بست سے دنیا ملحد قومیں، ایتھیسٹ لوگ یہ مطالبہ اٹھا رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جب لوگ بچہ مذہب کی تعلیم پڑھتا ہے تو اس کا برین واش ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اسی لیے بچوں کو 8 سے 10 سال تک کوئی مذہبی تعلیم نہ دی جائے، جب بالغ ہو جائے تب اس کو جو ہے مذہب کی تعلیم، یہ قانون بن سکتا ہے، یہ قانون ہو سکتا ہے بن جائے۔ کسی زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہم یہ مذہب پرست لوگ
اگر یہ مسلمان بیدار نہ ہوئے اور صحیح سے ایکشن نہ لیا، اپنے قوم کی فکر نہ کی، آنے والی نسلوں کی دینی فکر نہ کی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا قانون آ جائے کہ بھائی آپ کو دین کی تعلیم دینی ہے نا بچوں کو 18 سال کے بعد، تو بالغ ہونے سے پہلے سیکولر تعلیم دو، کسی کے خلاف کچھ مت بولو، کسی کو غلط مت بولو، کفر کو کفر مت بولو، شرک کو شرک مت بولو، بدعت کو بدعت مت بولو، گندگی کو گندگی مت بولو، فحاشی کو فحاشی مت بولو، بے حیائی کو بے حیائی مت بولو، ننگے پن کو ننگا پن مت بولو، جو ہے جس کو جو سمجھ میں کسی کو برا مت بولو۔ جب 18 سال کا ہو جائے گا تب اس کو تم مذہب کی کتابیں دے دینا، وہ خود سے فیصلہ کرے گا مجھے مذہب پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہاں ایسا وقت آ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں آپ کے لیے دین پر عمل کرنا، ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارے لینے جیسا ہوگا۔ تو ہاتھ میں انگارہ نہیں لینا پڑ رہا ہے نا، تو عمل کر لو۔ ہاتھ میں انگارہ نماز پڑھنے میں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے میں کوئی انگارہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی انگارہ نہیں ہے، روزے رکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنا بہت آسان ہے۔ بلکہ یہاں معاملہ تو ابھی اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، یہاں معاملہ الٹا ہے، بلانے والے موجود ہیں، پڑھنے والے موجود نہیں۔ پڑھانے والا تیار ہے، بندوبست کرنے والا تیار ہے، ہم اپنے بچوں کو مسجد و مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں، یہاں پروگرام ہو رہے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سبحان اللہ، آسان ہے، مواقع میسر ہیں، تقریر کرنے والا موجود، علماء گائیڈ کرنے والے موجود، پروگرام منعقد کرنے والے موجود، سننے والے غائب۔ سبحان اللہ، آج بہت سہولتیں ہیں، ایسی سہولتوں کی ناقدری ہوگی تو قریب ایک ایسا دور آئے کہ چاہ کر بھی پلٹ نہیں سکو گے۔ جب ساری دنیا جہاں جا رہی ہے نا، یو ٹرن لینے کا موقع آئے گا، اللہ کی قسم یو ٹرن نہیں لے پاؤ گے، بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو قیامت کی نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے، بہت کچھ بیت چکا ہے، تھوڑا سا بچا ہے، جتنا ہو سکے عمل کر لو۔ اب اس کے بعد شروع میں ہم نے جو حدیث پڑھی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، پھر سے غریب ہو جائے گا۔ غریبوں کے لیے بشارت ہے ایسے، جو غریب جو ہے، غریب کا کیا مطلب ہے؟ غریب کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دن دولت نہ ہو، غریب ہے۔ لیکن یہاں غریب کا مطلب الگ ہے کچھ۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب کا مطلب ہے اجنبی۔ اجنبی کا مطلب ہے کوئی شہر میں کہیں شادی بیاہ ہو رہا ہو، آپ شادی بیاہ میں جاتے ہو، وہاں پہ سارے رشتہ دار جمع ہیں، بھائی دلہن دلہا کی طرف سے فلاں رشتہ دار، یہ سب آپس میں مل رہے ہیں زندگی میں، بہت خوش ہیں، وہ اس کو مبارکبادی دے رہا، اس کو مبارکبادی دے رہا، وہ خوش ہو رہا خوش ہو رہا۔ اس میں ایک اجنبی بھی آ گیا، اچانک سے بیٹھا ہوا، وہ سب کا منہ دیکھ رہا ہے، ارے مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نہ کسی کو پہچان رہا ہے، نہ اس کو کوئی پہچان رہا ہے۔ ایسے میں وہ بندہ، حالانکہ خوشی کا ماحول ہے خوشی کا ماحول، لیکن یہ بندہ خوش ہے نہیں، خوش ہو سکتا۔ اب جاؤ ایسے شادیوں میں کہیں گھس جاؤ، کسی منڈپ میں گھس جاؤ اور فیل کرو اس چیز کو، آپ کو کوئی جاننے والا نہ ہو، آپ خوش رہتے وہاں پہ، لوگ آپ کو دور دور سے ایک دوسرے کو سلام کر رہے، ویلکم کر رہے، گلے مل رہے، آؤ کھانا کھاؤ، بیٹھو، حال چال لے رہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، آپ اچھا محسوس کریں گے وہاں پہ۔ یہی کسی کو غریب کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا تو بہت ترقی ہو سکتا ہے کر جائے، لوگ بہت خوش ہوں، ہیپی لائف جی رہے ہیں، لیکن اسلام غریب ہوگا، مسلمان بہت سارے ہوں گے، انسان بہت سارے ہوں گے، لیکن اسلام غریب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، اور آج دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، ارب سے زیادہ، 1 ارب، سبحان اللہ، 1 ارب کوئی تعداد ہوتی ہے۔ صحابہ ایک دور تھا 12,000 ہو گئے تھے، گھمنڈ کرنے لگے تھے، معلوم ہے نا، معلوم ہے کہ نہیں؟ حنین کے موقع پر 12,000 ہو گئے تھے، کہا کہ ہمیں تو کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ ہم 12، اللہ نے ہم کو وہاں پہ چکھا دیا مطلب کہ تمہیں عدد پہ ناز ہے، تم بدر کا جیتے، احد جیتے، احزاب جیتے، تعداد کے بیس پہ نہیں جیتے، تم اللہ کی توفیق و مدد کے بعد ایمان کے بلبوتے جیتے ہو تم، اور جب تم 12,000 ہو گئے گھمنڈ کرنے لگے، اللہ نے پہلے جھٹکا دیا زوردار، ہل گئے صحابہ، پھر پلٹے جا کر کے نہیں، غلطی ہوگی، تعداد کے بل پہ نہیں جیتنا ہم کو، اور آج یہی مسلمان بولتے 1 ارب، اور لیکن حیثیت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، چوٹے مارے، چوٹے کھا رہے ہر جگہ، ذلت و مسکنت منہ پہ ماری گئی ہے، منہ پہ مار دی گئی۔ آج ان کی ذلت و رسوائی، ایک ذلت و رسوائی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن غلام، ذلت و رسوائی یہ ہوتی ہے انسان کی کہ آدمی کو مجبور کیا گیا، لیکن آج یہ ذہنی غلام ہو چکا، اس کا حلیہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کی چال چلن دیکھو، اس کا ڈھنگ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، بات کرنے کے طور طریقے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، ذلت و رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو چیز آپ کو جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہو،
آپ مسلم ہو، آپ اس چیز کو اپنے دین کا حصہ، اپنی زندگی کا حصہ مانتے نہیں ہو، لیکن پھر بھی مجبوراً آپ کی سوچ ایسی ہے کہ مجبوراً آپ وہی کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے بال دیکھو، چہرہ دیکھو، کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، عورتوں کے لباس دیکھو، یہ کیا اسلام کی غربت ہے؟ یہ ہے مسلمان ہیں وہی وہ شادی کے منڈپ میں سارے لوگ خوش ہو، اجنبی کیا ہے وہ خوش نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلمان بہت خوش ہیں، ہیپی ہیپی لائف جی رہے ہیں، اسلام خوش نہیں ہے۔ اسلام یہی مطلب ہے اجنبی کا کہ بہت زیادہ ہو جائیں گے لوگ، لیکن اسلام اجنبی ہو۔ اجنبیت کی ایک اور مثال دیکھیں، ہم اندازہ لگائیں کتنا غریب ہے اسلام، کتنا غریب ہے۔ یہ جو تعداد کا مسلمانوں کا وہ ہے نا، کتنے زیادہ ہیں، بھرم ایسے اس کی پوری بھرم جو ہے نا کہ ہمارا زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر 8 ارب کی آبادی ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، تقریباً ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد 2 ارب، یعنی ہر چوتھا بندہ کیا ہے مسلمان ہے۔ 8 ارب میں سے 2 ارب مسلمان ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی زمین ہے تو سارے لوگ مسلمان ہونے چاہیے تھے نا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھو تو 25% دنیا کے اندر مسلمان ہیں، 75% غیر مسلم ہیں، تو اس حساب سے اسلام کم ہے، یعنی کافر زیادہ ہے، مسلم کم ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے تعداد بہت بڑی ہے، لیکن میجورٹی کے حساب سے اگر ہم کو تعداد ہی دیکھنا ہے تو مسلمان کم ہے، 75% وہ ہیں، 25% ہمیں دنیا کے اندر۔ تو اسلام یہاں غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا، ہونا تو پوری دنیا میں اسلام چاہیے تھا نا کہ اللہ کا دین۔ اب یہ جو 25% ہیں یہ سب کے سب مسلمان، اب ان کو 100% بنا لیجئے۔ اب ان 100% مسلمانوں میں سے، یعنی 2 کروڑ مسلمانوں، 2 ارب مسلمانوں میں سے صحیح العقیدہ مسلمان کتنے ہیں؟ وہ مسلمان جن کا عقیدہ درست ہے کتنے ہیں؟ میں نے ایک دنیا کا نقشہ اٹھایا، اس پہ دیکھا فلاں فلاں جگہوں پر، یعنی اسٹڈی کی باقاعدہ طور پر محققین کے، اس میں کہاں کہاں مسلمان زیادہ ہیں، ان کی تعداد کا اندازہ لگایا۔ دنیا کے اندر 90% مسلمان ان 2 کروڑ میں سے، سنو غور سے، 90% مسلمانوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اشعری ماتریدی جو اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، سب سے بڑی چیز کیا عقیدہ ہے نا، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ گھسا ہوا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہر جگہ، اللہ عرش پر ہے، اللہ کی صفات ہیں، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اللہ کا نزول، یہ تعویل۔ 90% مسلمان ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تعویل کرتے ہیں۔ تو صفات کے اندر 90% مسلمان ایسے ہیں جو نہیں مانتے، احادیث کا انکار کرتے، عقل کی بیس پہ سوچو، عقیدے کے اندر خلل۔ 90% مسلمان جن کا عقیدہ ہی پرابلم والا ہو، اللہ کہے میں عرش پہ ہوں، یہ کہے کہ ہر جگہ ہے، بتاؤ۔ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے 90% مسلمانوں کے بیچ۔ سوچیے اسلام کتنا غریب ہو گئے، تو 90% نکل گئے نا، عقیدہ ہی درست نہیں نا بھائی۔ اسلام کی بنیاد کس پہ کھڑی ہوگی؟ عقیدے پہ۔ یہ 90% تو ایسے ہی نکل گئے، 90% نکل گئے، ابھی 10% بچے جن کا عقیدہ درست ہے، یا یوں کہہ لیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سلفی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ 10% لوگ ہیں جن کا دنیا کے اندر عقیدہ درست ہے۔ تو سوچیں کتنا غریب ہو گیا ابھی تو 8 کروڑ میں 2 کروڑ نکالے تھے، ابھی 90% اور نکال دیجئے، 20 لاکھ، 20 کروڑ بچے۔ پوری دنیا کے اندر کچھ اگر مسلمان درست ہوں گے تو 20 کروڑ یا 10 کروڑ مسلمان ایسے ہوں گے جن کا عقیدہ درست ہے۔ ان لوگوں میں سے یہ بتائیے کہ یہ جو 10% مسلمان ہیں، ان 10% مسلمانوں میں دین کو، ان میں عمل کرنے والے کتنے ملیں گے بتائیے؟ عمل کرنے والے کتنے؟ عمل کرنے والے یہ مسجد بھری اتنے لوگ ہیں، یہ سب یہیں کے ہوں گے میرے خیال سے۔ ابھی عصر میں دیکھ لو کتنے لوگ رہیں گے، اور فجر میں دیکھ لو کتنے لوگ رہیں گے۔ غربت ہے اسلام کی۔ 100 لوگ ہیں محلے کے اندر، 4 لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 2 لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 10% جو اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، ان میں صرف آپ کو 2%، یعنی اس 10% کو 100% پھر سے بنا لیجئے، ان میں سے صرف آپ کو 2% ایسے ملیں گے جو عمل کرنے والے، اور ان میں بھی جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان میں کتنے ایسے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز نہیں؟ بھائی صاحب سے پوچھو نماز کے ارکان شروط کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ یہ 2% کتنے کم ہو گئے معلوم ہے؟ کتنے کم ہو گئے؟ دیکھ رہے غربت، دیکھ رہے اسلام کی۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھنے والے چلو دیندار ہیں تھوڑا سا، ان سے پوچھو نماز کے ارکان شروط بتائیے، رکوع چھوٹ گیا ہوتی نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ غلط نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، نہیں بتا پاتے۔ بیسک مسائل اللہ کی قسم ایسے لوگ آتے ہیں، وہ بولتے یہاں سے میں نہا لیتا ٹھنڈی کے موسم میں، چلو شدید ٹھنڈی الگ مت ہے، وہ کئی دن سے کیا کر رہا ہے؟
یہاں سے نہا لے رہا, کیوں؟ بولے پاک ہو گیا میں یہاں سے. ناپاک تو نیچے اوپر تھوڑی ناپاک ہوا, نہا لے رہے ایسے فجر کی نماز پڑھ. ایک خاتون 50 سال ہو گئے ان کو, ایج کتنی ہے 50 سال, وہ ماہواری کی حالت میں بیچاری قرآن پڑھ رہی, ماہواری کی حالت میں کیا کر رہی ہے؟ رمضان کے روزے رکھ رہی. یہ جہالت کیوں ہے بتائیے؟ جہالت نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کے جاہل رہنے کا؟ اس کا باپ ذمہ دار ہے, اس کا بھائی ذمہ دار ہے, اس کا شوہر ذمہ دار ہے, اس کے گھر والے ذمہ دار ہے. کیوں جاہل ہے؟ اس پاکی کے طریقے. یہ اسلام کی غربت نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کوئی چیز ہے اپنے گھر میں لا کر کے رکھ دو, یہ ہے اسلام. ہاں کوئی چیز ہے گھر میں لا کے رکھ دو, ہاں آپ کے گھر میں اسلام ہے, میرے گھر میں اسلام پڑا, یہ چیز ہے اسلام. عمل کا نام ہے. آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو ہے اسلام آپ کی زندگی میں, عمل نہیں ہے تو آپ ہے ہی نہیں اسلام. چاہے کچھ بھی بول لو, نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو اسلام عمل کا نام ہے, جو کہ نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو پتہ چلا کتنے, یہ 10% اہل حدیث, اس میں سے 2% بچے عمل کرنے والے. عمل کرنے والے میں وہ لوگ جو دلائل کی بیس پر دین کو, نمازوں کو سمجھ کر کے, طور طریقہ سمجھ کر کے کرنے والے ہیں کتنے؟ ایک. یعنی پتہ چلا کہ آپ کروڑوں میں سے 2-4 ایسے مل جائیں گے جو صحیح رکھے. سوچو کتنا غریب اسلام ہو گیا بتائیے, ایسے میں کتنا غریب ہے اسلام میں بتائیے, اندازہ لگائیے. اچھا یہ غربت ہوگی, یہ حالت ہے. کیسے یہ غربت ختم ہوگی؟ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ, میں بہت ہی تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں بتاتا ہوں. غربت ختم کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطوبى للغرباء, یہ جو اجنبی لوگ ہیں, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں جہاں آدمی آدھے گھنٹہ اس کو دیتا نا تو اس کا پیسہ مانگتا, وکیل جو ہے مشورے دینے کا پیسہ لے لیتا, ہاں ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھو 2 منٹ, یہاں وہاں کچھ کرتا اور 200 روپیہ بل بنا دیتا. لیکن اگر آپ ایسے دور میں آ کر کے مسجد میں بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, وقت دیتے ہیں, اور 5 ٹائم کی نمازی ہیں, آپ کو دین کی فکر ہے, آپ غریب ہیں, وہ وہی والے غریب ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطوبى للغرباء, ایسے غرباء کے لیے اللہ کی بشارت ہے. بشارت ہے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ, اور عزیز آخرت بھی اچھی ہونے والی. تو یہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غرباء میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری فضیلت ہے. اور کہا کہ ان غرباء کی صفات کیا ہوگی؟ دیکھو کہا کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس, الذین یصلحون اذا فسد الناس, کہ جب لوگ بگڑ چکے ہوں گے, لوگ بھیڑ چال چل رہے ہوں گے, ساری دنیا بھاگ رہی ہے تو میں بھی بھاگ رہا ہوں, سارے لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں میں بھی چیٹنگ کر رہا, سارے لوگ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں میں بھی دھوکہ دھڑی کر رہا, سارے بے ایمان میں بھی بے ایمان, سارے ننگے ہو گئے, سارے لوگوں کی گھر کی عورتیں ننگی ہو گئی, میں نے بھی اپنی گھر کی عورتوں کو ننگا کر لیا, سارے لوگ دین کی تعلیم نہیں دے رہے, مجھے بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم, جو سارے کر رہے وہی کر رہے. اگر آپ وہ لائن پہ نہیں چل رہے ہو آپ غریب ہیں, وہ کام نہیں کر رہے آپ غریب ہیں. تو کہا کہ جب لوگ بھیڑ چال چل رہے ہو کر کے بے دینی کی راہ اختیار کریں گے تو الذین یصلحون اذا فسد الناس, جو لوگ دین پر قائم رہیں گے جب لوگ بگڑ جائیں گے. ہاں شادی کرتے نا, ارے بولے میں یہ سب نہیں کرتا, وہ بچہ ہے نا, بچے کے دوست بولتے ہیں یہ سب ڈھول تماشے ہونا. غربت دیکھو بدبختو, آج باہر جا کر کے دیکھو شادیاں ہوتی, روزانہ شادی ہوتی, جا کر کے دیکھو, وہ دیکھنا پڑتا کہ یہ مسلم کی شادی ہے نان مسلم کی شادی ہے, آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں ڈھونڈنا, ہاں کوئی داڑھی والے صاحب دکھ رہے, اچھا مولوی صاحب, ہاں ٹھیک ہے, ابھی یہ کس کی شادی ہے؟ یہ مسلمانوں کی شادی, 2-4 داڑھی والے بھی مل جاتے, اور اس میں یہ مبارکباد دیتے, مبارک, ارے کائے کی مبارک, اس میں کس چیز کی؟ یہ ڈھول تاشے میں برکت ہونا, ہاں اس میں مبارکباد. جہاں حرام ہی حرام ہو رہا, ڈھول ہو رہے, تاشے ہو رہے, عورتیں نکل رہی, بے حیائی کے مظاہر ہو رہے, اللہ کی نافرمانی میں پیسے خرچ کیے جا رہے, یہ اسلام تھا؟ ہاں بولے اس میں برکت. اس میں کیا برکت ہونا؟ ایسی شادی میں اللہ کبھی برکت نہ دے جس میں ڈھول تاشے, کبھی برکت نہیں ہو. اور واقعی برکت نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی برکت. پھر دیکھو شادیوں کے بعد کیا ہوتا ہے, دیکھو میاں بیوی کے حالات, دیکھو کتنی لڑائی, کتنے جھگڑے, ساس سسر میں آپس میں, دیکھو کیا ہوتا ہے. نہیں ہوتی برکت, اولاد اچھی نہیں ہوتی, زندگی اجیرن ہو جاتی, جہنم بن جاتی, اسی لیے مخالفت کرنے کی وجہ سے. تو الذین یصلحون اذا فسد الناس, جو لوگ دین پر قائم رہیں گے لوگ جب بگڑ جائیں گے. اول چیزیں والذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی, اور دوسری صفت یہ بتلائی گئی کہ جب یہ لوگ جب سنتوں کی مخالفت کر رہے ہوں گے, بدعات میں پڑے ہوں گے, شرک میں پڑے ہوں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہوں گے, یہ لوگ کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. تو فطوبى للغرباء, اگر آپ سنت کے متحمس ہیں, آپ کے اندر جذبہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے, یہ بھی سنت ہے. یہ داڑھی جو ہے نا سنت ہے, چھوڑو یہ کیا,
یہ یہودیوں کی صفات چہرے بنا کر کے رکھے، پر اپنا ذرا حلیہ تو دیکھو یار، حلیہ تو دیکھو کس واسطے سے آج ہم لوگ اسلام کے نام کی کھاتے ہیں اور اللہ سے کیا نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ مسلمان ہیں یہی تو کہہ کے دعا کرتے ہیں نا، اور ایک دوسروں سے خیر بھلائی کی کیوں توقع کرتے ہیں؟ بھائی مسلمان ہے، ارے مسلمان ہو کے میرے سے چیٹ کیا، ارے مسلمان ہو کے میرے کو دھوکہ دیا، یہ اللہ کا واسطہ ہی دے کر کے تو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہو نا۔ آپ اللہ کا واسطہ دے کر کے ہی لوگوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی مسلمان ہے نا، میں وہی مسلمان ہوں، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ جب تم مسلمان ہے تو تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہے؟ تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا کیوں؟ اللہ کا واسطہ دے کر کے ہر جگہ ہم بیوی کو بولتے، بچوں کو بولتے، اس کو بولتے، اس کو بولتے، ارے مسلمان ہو کر کے میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو مسلمان ہے کیسے چیٹ کر سکتا؟ مسلمان ہے کیسے دھوکہ دے سکتا؟ مسلمان ہے کیسے بے ایمانی کر سکتا؟ ہر جگہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہر جگہ اچھا ہو، کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ ہی کے واسطے سے جب پوری زندگی چلانا ہے تو اللہ کے لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو نا۔ الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، تو غربا کون ہوں گے؟ جو لوگ جن سنتوں کو ختم کر دیا گیا ہے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں، رسم و رواج سے دور ہیں، ہر اس رسم و رواج سے دور ہیں جو دین کی مخالف ہے، تو آپ غریب ہیں۔ آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، دین کو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ غریب ہیں۔ اور آپ خود دین کو پھیلانے کی نشر و اشاعت کی آپ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، تو آپ غریب ہیں۔ اور وہ غریب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، ان غربا کے لیے، ایسے غریب کے لیے بشارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی دنیا بھی اچھی ہونے والی ہے، آخرت بھی اچھی ہونے والی ہے۔ رب کریم سے دعا کرتے یہی اسلام کا مستقبل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھلے پھولے تو ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنتوں کو پھیلائیے، آپ خود بھی دین پہ عمل کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی تعلیمات کو لوگوں کو پھیلائیے۔ اگر پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت اس اسلام کو عزت دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جب تک اسلام کا بول بالا ہو تب تک ہمیں غریبوں میں شامل فرما۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں غریبوں میں شامل فرما، ایسا غریب بنائے جو دین پر عمل کرنے والا ہو، دنیا جائے۔ اور یہ خوف نہ کرو، غریب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اجنبی ہو جاؤ گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسوں سے غریب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا من الفقر اخشى علیکم، مجھے فقر کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقر کا اپنی امت پہ ڈر ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی بشارت ہے جو میرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جا کر گلف کنٹریز کو دیکھو، توحید کی برکت سے کتاب و سنت کو فالو کر دیکھو، اللہ نے کہا غریب ہے وہ، ساری دنیا میں ان کی برائی کی جا رہی ہے لیکن کوئی فرق پڑتا ان کو نہیں فرق پڑتا۔ ہاں دین کا عمل کرو، سختی سے عمل کرو، آپ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے خود بھی عمل کرو، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ دنیا لاکھ مخالف ہو جائے آپ کو غریب نہیں بنا سکتی دنیاوی حساب سے۔ آپ لوگوں میں غریب ہو جاؤ تو ایسی غریبی ہمیں 1000 جان سے بہتر ہے، ایسے غریب ہونا پسند کرتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی ایسے غریب تھے، ہاں پوری دنیا نے مخالفت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ پوری دنیا مخالف تھی، صحابہ کی پوری دنیا مخالف، پھر کیا ہوا؟ بدل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ والے غریب بنیے انشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ وہ کیجئے جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنا لیجئے، پھر آپ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔